بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اس بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر بچی اپنے مرحوم والد کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندھیرے میں آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی، آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کس نے پلایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ کو بھوک لگی تھی تو کھانا میں نے دیا تھا، آج رات قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف کر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفن کیا گیا تھا، اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے۔ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا۔ آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا یا ناکام رہے۔ اے بابا جان، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعد مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعد پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء کرام فرماتے ہیں کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟
اے بابا جان، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ دی ہیں۔ اے بابا جان، علماء کرام فرماتے ہیں مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو ایسے مجھ سے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے دن مجھے میدان محشر میں اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔